السلام علیکم ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ انجینئر عبدالصبور زمان موجود ہیں. انجینئر عبدالصبور جو ہیں پاکستان انجینئرز فورم کراچی کے صدر ہیں. ان سے آج ہم بات کریں گے پینڈیمک کے اندر پاکستان انجینئرز فورم کی کیا ایکٹیویٹیز رہیں اور اوور آل انڈسٹری کے اوپر اس پینڈیمک کا کیا اثر وہ دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس مشکل حالات سے ہمارے لیے نکلنے کی کیا راہیں ہوں گی. شکریہ عبدالصبور، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو سب سے پہلے تو بتائیے کہ آپ چونکہ آٹو موبائل انڈسٹری سے ہیں اور کافی لمبا آپ کا لاک ڈاؤن رہا. اب میرے خیال ابھی اس لاسٹ ویک ہی آپ لوگوں کا لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے. تو کیسا رہا آپ لوگوں کا لاک ڈاؤن اور گھر میں کیا مصروفیت رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. اچھا، لاک ڈاؤن کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ ہم 19 مئی سے ہم نے جو ہے وہ کنٹینیو کیا ہے، یعنی رمضان میں 3 دن ہم نے کام کیا اور پھر اس کے بعد عید کے بعد سے کنٹینیوس کر رہے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال ایک طویل لاک ڈاؤن تھا، 2 مہینے کا لاک ڈاؤن تھا، جو کہ مطلب کسی نے انویژن نہیں کیا تھا اپنے کیریئر کے اندر کہ ایسی صورتحال بھی دیکھنے کو آئے گی کہ 2 مہینے جو ہے وہ ہمیں گھر پہ بیٹھنا پڑے گا. اور یہ سب کے لیے ہی جو ہے وہ ایک نئی چیز تھی، ہمارے لیے بھی ایک نئی چیز تھی. بہرحال اب مصروفیات جو رہیں لاک ڈاؤن کے دوران وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا، سیف رہنے کی اور سیف رکھنے کی کوشش کی سب کو. اور میرے 3 چھوٹے بچے ہیں تو الحمدللہ ان کے ساتھ جو ہے وہ میں نے زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا. اور کیا نام ہے، بہت جو عام حالات میں بچوں کو اتنا قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک بانڈنگ اسٹیبلش کرنے کا جو روٹین میں ہم ہوتے ہیں تو اس طرح سے موقع نہیں ملتا. بہرحال بچے ہوتے ہیں، اپنے ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے بانڈنگ تو اسٹیبلش ہوتی ہے. لیکن بالکل یہ ایک مختلف نوعیت کا جو ہے نا، کیونکہ آپ کہیں گھوم نہیں سکتے، کہیں آ جا نہیں سکتے، آپ گھر میں موجود ہیں اور گھر میں جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. تو تھوڑا سا صحیح. یہ ہے کہ بچوں کی ہیلتھ کو فوکس کرنے کا موقع ملا، کچھ جو ہے وہ امیون سسٹم کو امپروو کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ کام کرنے کا موقع ملا. الحمدللہ بہرحال بڑا اچھا ٹائم گزرا. اچھا سر، ماشاءاللہ آپ کے پاس پاکستان انجینئرز فورم کی ذمہ داری بھی ہے کراچی ریجن کی. پاکستان انجینئرز فورم انجینئرز کے لیے کیا کر رہی ہے اس پینڈیمک کے ماحول کے اندر اور اس وبا کے اندر؟ کیونکہ عام طور پہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ کئی افراد بے روزگار ہو جائیں گے، کروڑوں کے اندر یہ فگر آ رہی ہے. آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے اور آپ لوگوں نے کیا ایکٹیویٹیز کی اس پینڈیمک کے اندر؟ صحیح. اچھا، پینڈیمک کے اندر جو مطلب ایک سب سے پہلے ایک یہ ماحول بن گیا اور صورتحال سامنے آئی کہ ڈیلی ویجز کے بہت سارے امپلائیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ مطلب مسائل ہوں گے. اور یقیناً ہر چیز بالکل لاک ہو گئی کراچی میں خاص طور پر. تو جو دہاڑی دار مزدور تھا، جو فیکٹری ورکر تھا، جو روزانہ کی بنیاد پہ کماتا تھا اور کھاتا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ بہت ساری جو ہے وہ تنظیمیں، فلاحی تنظیمیں جنہوں نے مختلف ایکٹیویٹیز کے تھرو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کی کوشش کی. تو اس میں الحمدللہ پی ایف کے ممبرز کا بھی کردار رہا کئی مقامات پہ، جیسے لانڈی میں اور کورنگی میں اور مختلف ایریاز کے اندر، گلشن اقبال کے اندر، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد میں ہمارے ممبرز نے بہت ایکٹیولی جو ہے راشن سینٹرز کے اوپر راشن کلیکشن میں اور راشن کی ڈسٹریبیوشن میں اور فنڈز کلیکشن میں اور فنڈ ڈسٹریبیوشن کے اندر کردار ادا کیا. اور جہاں جہاں پہ اس کو لیڈ کر سکتے تھے وہاں پہ انہوں نے لیڈ بھی کیا. اور جہاں جہاں پہ جو ہے وہ ایسوسیشنز کے ساتھ مل کے، اصل میں ہم نے کوئی واضح ایسا کوئی کلیکٹیو پروگرام، کیونکہ پاکستان انجینئرز فورم انجینئرز کی تنظیم ہے تو اسی لیے فلاحی ہم نے اپنے ممبرز کو بہرحال اس بات کے اوپر انکریج کیا کہ وہ جو آلریڈی موجود جو نیٹ ورکس ہیں، سیٹ اپس ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر کے جو ہے وہ فلاحی کام کریں. تو یہ راشن کے حوالے سے کام کیا. پھر اس کے علاوہ ہم نے اپنے سطح پہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کٹس کے لیے جو ہے وہ ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ جو ہے وہ ارینج کیا، تاکہ یہ ایک بڑی شارٹیج ہو گئی تھی، ڈرت ہو گئی تھی. پھر ہمارے ممبرز نے ہی جو ہے وہ اس میں کچھ مقامات کے اوپر سستی تندور کا جو ہے وہ فارمیشن کیا، جس میں جو ہے گلشن اقبال، اورنگی ٹاؤن اور مختلف جو ہے وہ علاقے شامل ہیں. تو اس میں یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہماری رہیں.
پھر اس کے ویسے تو خیر جو ریگولر ہماری ایکٹیویٹیز تھیں وہ سمجھ لیں سسپینڈ ہو گئی تھیں اس پینڈیمک کی وجہ سے جو ہے نا. تو الحمدللہ بہرحال جو جہاں پہ جو ہے وہ کوشش ہو سکتی تھی وہ انہوں نے کیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ہمارے سینئر ممبرز جو ہیں وہ ایک ایسوسیشن کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہیں اور اس میں مطلب انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی پارٹیسپیشن کی, تو ہم نے جو ہے وہ کوئی 4 ملین کے قریب ان کو فنڈ ریز کر کے دیا, جو کہ ایک کووڈ ٹیسٹنگ لیب کے لیے جو ہے وہ فیسلٹی ڈیولپ کرنے جا رہے تھے. اور این جی او فلاحی تنظیم ہے, تو این جی او سیکٹر کے اندر جو ہے وہ ون آف اٹس کائنڈ جو ہے وہ فارمیشن تھی وہ, تو اس لیے انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کیا اور ہم نے پھر اپنے ممبر سے جو ہے تقریباً 4 ملین روپیز کلیکٹ کیے پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر سے بھی, اور ان کو جو ہے وہ جمع کروائے. تو مینلی یہ کچھ ہماری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ رہی ہیں لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے نا پاکستان انجینئرز فورم کے تحت. اچھا, یعنی کہ آپ چونکہ خود کوئی فلاحی تنظیم نہیں ہے تو آپ نے مختلف فلاحی تنظیموں کے ساتھ مل کے ایکٹیویٹیز کی, اور پاکستان انجینئرز فورم ہم کی فلاحی طرف سے انجینئرز کے لیے بنیادی طور پہ فلاحی تنظیم ہے, لیکن مطلب جنرل پاپولیشن کے لیے تو ہم اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارا سروسز کا نیٹ ورک موجود نہیں ہے, جن کا آلریڈی موجود ہے ہم نے ان کو سپورٹ کیا. اچھا, آگے کا کیا دیکھتے ہیں, کیا صورتحال ہوگی؟ کیا انجینئرز کی بے روزگاری یا ایسوسیٹ انجینئرز کی بے روزگاری, اس کو کس طریقے سے آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں, کچھ پلان کر رہے ہیں کہ کیا انڈسٹری پہ پریشر رکھا جائے یا انڈسٹری اونرز پہ پریشر رکھا جائے یا انجینئرز کو خود تیار کیا جائے کہ وہ کوئی اپنا کاروبار کریں؟ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سے آگے کے ماحول کو اور کیا صورتحال ہوگی؟ یہ تو صلاح الدین بھائی بڑا مشکل ایک حالات ہیں اور مشکل سوال ہے کہ آگے یہ سب کے ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, لاک ڈاؤن اگر کھل بھی جاتا ہے اور لاک ڈاؤن جب کھل جائے گا تو آگے کیا صورتحال نظر آ رہی ہے ہمارے. میں اپنے قریبی ممبرس کو جانتا ہوں اور ابھی جن میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کوئی ٹریننگ انجینئر سے کسی آرگنائزیشن میں وہاں پہ جو ہے وہ ان کو مطلب ٹریننگ انجینئرس تو بیچارے جو ہیں وہ سب سے بالکل کیا نام ہے ایک ایسا طبقہ ہوتے ہیں جو کہ نہ ورکرز میں ہوتے ہیں نہ اسٹاف میں ہوتے ہیں, اور مطلب جس کا جہاں دل چاہتا ہے ان کو جو ہے وہاں پھیر دیتا ہے. تو وہ ٹریننگ انجینئر کو جو ہے انہوں نے سب سے پہلے لپیٹ میں آئے فارغ کرنے والوں کے اندر. بہرحال اپنا گورنمنٹ نے جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ ایسے سیکٹرز کے لیے, انڈسٹریل سیکٹر کے لیے خاص طور پہ ایسے پیکیجز بھی نکالے جس کو لوگوں نے اویل کیا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اویل کی ہے بڑی بڑی آرگنائزیشنز نے جن کے جو ہے وہ ملینز کے اندر پے رول اماؤنٹس ہیں, انہوں نے اس کو اویل کیا بہت سستے ریٹس کے اوپر, بہت اٹریکٹیو ریٹس کے اوپر. انہوں نے قرضہ جات جو ہے وہ لوگوں کی تنخواہ دینے اس کو اویل کیا, لیکن اس کے باوجود لوگوں کو فارغ کیا. یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آئی یہ منطق کہ جب آپ کو جو ایکسیس ٹو منی ہے موجود. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسینشیل انڈسٹریز ہیں جس کے اندر فوڈ انڈسٹری ہے, فارماسیوٹیکل ہے, ٹیکسٹائل کے بہت سارے یونٹ جو ہیں وہ ایکسپورٹ کو شو کرا کے جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں, تو مطلب اثر انداز تو یقیناً جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے چیزیں ہوئی ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ کنزمپشن تو ایسا کوئی کم نہیں ہوئی ہے, مطلب فوڈ کنزمپشن کوئی کم نہیں ہوئی ہے, میڈیسنس کی کنزمپشن کم نہیں, الٹا بڑھ گئی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جو جیسے ہی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو چیز ہوا رمضان کے مہینے میں, تو گارمنٹس جو ہیں وہ تو رش اتنا تھا کہ جگہ نہیں تھی برانڈیڈ شاپ کے اوپر, پارکنگ کی جگہ نہیں تھی, مارکیٹس میں جو چلنے کی جگہ نہیں تھی. وہ تو لوگوں نے تو اوپن چیلنج دیا کورونا وائرس کو کہ بھائی مطلب جو کر سکتا ہے کر لے بھائی. تو مطلب اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو پریشر یہ جو لاک ڈاؤن ریلیز ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے یہ بہرحال انڈسٹریز کے اوپر پریشر آتا ہے, مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کے اوپر پریشر آتا ہے. تو مطلب اب اس حوالے سے یقیناً پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کس طرح سے اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. کیا ہم بہرحال اپنے طور پہ جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ نیٹ ورکنگ کے تھرو جو ہے وہ لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اس میں جو لوگ جو ہے وہ جن لوگوں کی جابس ہرٹ ہو جاتی ہیں, جن لوگوں کی جابس پہ جو ہے وہ عام حالات کے اندر بھی ہے, اور پھر یہ پینڈیمک صورتحال کے اندر تو مطلب ہم نے
اس کو خاص طور پہ اپنے نیٹ ورک کے تھرو اس کو ہم جو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب اپنے ممبرس. اصل ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ انڈسٹریلسٹ کو پابند کرے کہ وہ ابھی لوگوں کو جاب سے نہ نکالے. آپ لوگ تو اس کو ایک سپورٹیو کام میں کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا آپ چونکہ خود اچھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں ہیں بہرحال کہ انڈسٹریل سپورٹ کے حوالے سے بھی گورنمنٹ نے کچھ چیزیں پلان کی ہیں جو پازیٹیوز ہیں، ہمیں ان کا تذکرہ کرنا چاہیے. جیسے میں نے بھی بتایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 3 مہینے کی سیلریز کو ایڈوانس جو ہے وہ تمام ایس ایم ایز کو، پرائیویٹ آرگنائزیشنس کو جو ہے وہ ایکسیس دیا کہ بھائی آپ جو ہے نا اس کے لیے اپلائی کریں اور آپ وہ فنڈ حاصل کر کے ہم سے جو ہے وہ سیلریز ایٹ لیسٹ پے کریں. ٹھیک ہے، تو مطلب ٹھیک ہے سیل نہیں ہو رہی اگر آپ کی تو صحیح ہے آپ یہ سیلریز. اچھا، اس میں وہ ان مینوفیکچرنگ انڈسٹریز نے بھی جو کہ لاک ڈاؤن کے اندر اوپن تھی، انہوں نے بھی اس منی کو ایکسیس کیا، لیکن وہ سیلریز پے نہیں کر رہے. انہوں نے سیلریز بھی کٹ کر دی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو بھی فارغ کر دیا. تو یہ پریکٹسز ہیں ہمارے یہاں، کچھ نیگیٹو پریکٹسز موجود ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر 12 لوگوں کا کنسرن بھی تھا کہ جیسے 7 کلو واٹ سے لے کے 70 کلو واٹ تک کے انڈسٹریل کنیکشنز جو ہیں اس کو گورنمنٹ نے جو ہے وہ یہ مطلب آفر کیا کہ ہم جب لاک ڈاؤن کو لے گا اس کے بعد 3 مہینے کا بل جو ہے نا وہ ہم پے کریں گے آپ کے پہ. تو بہت سارے انڈسٹریلسٹ ایسے تھے جنہوں نے جو ہے اس کے بعد بھی ریکویسٹ کی کہ یار مطلب ہم تو، اور خاص طور پہ جو ہے جس سیکٹر سے میں بلانگ کرتا ہوں آٹوموٹیو سیکٹر سے، تو ہمارے آٹوموٹیو پارٹس مینوفیکچررز کی ایسوسیشن نے جو ہے وہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی، لیکن نظر نہیں آیا کہ اس کے بعد کوئی ایکشن ہوا. کیونکہ بہرحال مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، یہاں پہ بھی کسی انڈسٹری میں 100، کسی میں 200، کسی میں 500، کسی میں 1000، کسی میں 2-3 ہزار لوگ بھی کام کرتے ہیں. تو 70 کلو واٹ جو ہے اور یہ مشین انٹینسو انڈسٹری ہوتی ہے، تو 70 کلو واٹ تو بہت کم ہے یہاں کے لیے. یہاں کی 70 کلو واٹ کے کنیکشن تو بہت کم ہے. اس سے زیادہ کے ہی کنیکشنز ہوتے ہیں، کسی کا 100، کسی کا 500، کسی کا 400 پھر بھی. تو اس کے لیے ریکویسٹ کی تھی، لیکن بہرحال مطلب ہر چیز اس طرح سے نہیں ہوئی ہے جس طرح سے انڈسٹریلسٹ چاہتا تھا. بہرحال صورتحال تو سب کے سامنے ہے اور ڈیفیکلٹ ہے. مطلب تھوڑا سا گورنمنٹ کو اور ان چیزوں کے اوپر کنسرن کرنا پڑے گا کہ جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں ان کے لیے اور مراحت کا اعلان کرے اور جو ہے نا ان کو سہولیات دے. اچھا، اوور آل جو آٹو موبائل انڈسٹری کی اگر حوالے سے ہی بات کریں تو آٹو موبائل انڈسٹری پینڈیمک سے پہلے بھی مشکل میں تھا اور کافی سارے جو پلانٹس تھے وہ مہینے میں 15 دن بند ہو رہے تھے، 10 دن بند ہو رہے تھے اور باقی دن کھل رہے تھے. کیسے دیکھتے ہیں ریوائول آف انڈسٹری؟ کتنا ٹائم لگے گا اور کتنا اس کے اندر، اور کیا کوئی ایسی خاص پالیسی آپ کے ذہن میں ہو جس کی کوئی گورنمنٹ اگر مدد کرے اس خصوصاً آٹو موبائل انڈسٹری کی، تو وہ کیا ٹائم آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ اتنا ٹائم لگے گا ہماری انڈسٹری کو ریوائیو ہونے کے؟ یہ تھوڑا سا میں آپ کو 2-3 سال پیچھے لے کے جاؤں گا کہ جس وقت جو ہے وہ سی پیک اناؤنس ہوا تھا تو بڑی ہائی ہوپس تھی انڈسٹری کو، اور لگتا یہ تھا کہ 2017 کے بعد جو ہے نا وہ ایک آٹوموٹیو سیکٹر ایک بڑا بوم دیکھے گا مینوفیکچرنگ کے اندر، سیلز کے اندر، نیو انٹرنٹس کے معاملے میں. آپ نے دیکھا کہ موٹر سائیکل انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ یامہا نیو انٹرنٹ کے طور پہ آیا 2015-16 میں. پھر جو ہے وہ بہت ساری آرگنائزیشن، کم سے کم 7-8 آرگنائزیشنز نے جو ہے وہ، پاکستان میں کوئی یورپین برانڈ جو ہے وہ 4 ویلر کا موجود نہیں ہے ابھی تک، لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ رینو کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا گیا، ہنڈائی اور نشات جو ہے انہوں نے معاہدہ کیا، اور جو ہے وہ کیا کو لکی گروپ جو ہے وہ لے کر آیا. تو اسی طرح سے نسان کی گاڑیاں ہم نے سنی کہ وہ لے کر آئی جائیں گی. پھر دائہان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا گیا یہ آپ کا ایک دیوان گروپ نے. لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 2017 کے بعد بہت ساری 1 بائی 1 یہ کر کے جو ہے شیڈ ہوتی گئی چیزیں، اور اس میں پریکٹیکلی جو ہے وہ ابھی تک ہمیں خالی کیا کی گاڑیاں نظر آتی ہیں، جو کہ مطلب اگر سبھی معلوم ہے کنزیومر پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ نہ وہ پرائس افیکٹو ہیں بہت زیادہ، اور کوئی ایسی اٹریکشن بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. وہ ون آف دی ادر او ای ایمس کی طرح جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ گئے ہیں، جس طرح سے باقی سارے جو جاپنیز او ای ایمس تھے، اور انہوں نے بھی اپنی پرائسنگ کی اسٹریٹجی وہی رکھی ہے، انہوں نے بھی اپنی پروڈکٹ کی جو ہے پوزیشننگ کی اسٹریٹجی ساری کی ساری وہی رکھی ہے. تو آٹوموٹیو انڈسٹری، آٹوموٹیو سیکٹر جو 2017 کے بعد 16 کے بعد جو بوم ایکسپیکٹ کر رہا تھا
وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ ان کو نہیں ملا. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ڈالر ریٹس 2018 کے بعد سے شدید طریقے سے انکریز ہوئے کہ آپ نے 110 112 روپے سے جو ہے وہ آپ 160 165 تک آپ نے ٹچ کیا. تو ہم آپ کو پتا ہوگا کہ ہماری آٹوموٹیو انڈسٹری جو ہے وہ مینلی امپورٹس کے اوپر ریلائی کرتی ہے. تو پیسنجر کارز کے اندر کوئی 65-70% جو ہے وہ ہم امپورٹ کانٹینٹ ہوتا ہے ہمارا, جو کہ مینوفیکچررز جو ہوتے ہیں جیپنیز وہ خود ہی اپنی آرگنائزیشنس کے تھرو ارینج کر کے بھیجتے ہیں, اور دیگر بھی جو مینوفیکچررز ہیں وہ یا تو کوئی سورسنگ کرتے ہیں کسی اور ملک سے, چائنا سے, تھائی لینڈ سے, کسی اور کنٹری سے جیسے ملیشیا وغیرہ ہو. تو مطلب امپورٹ کانٹینٹ ہمارے یہاں گاڑیوں کا, ٹرکس کا, بسز کا, ان سب کا جو ہے وہ آن ایوریج کسی کا 50%, کسی کا 60%, کسی کا 65%, کسی کا 70%, کسی کا 90% بھی ہوتا ہے. اور موٹر سائیکل انڈسٹری کے اندر اسی طریقے سے ہمارا امپورٹ کانٹینٹ جو ہے وہ کوئی 25 سے 30% کامن بائکس کے اندر, اور تھوڑی سی جو ہے وہ یونیک بائکس کے اندر جو ہے وہ 50-60% ہمارا امپورٹ کانٹینٹ ہوتا ہے. اب امپورٹ کانٹینٹ کی وجہ سے جو اس کاسٹ انکریز ہوئی امپورٹ کی, اور اس کے نتیجے میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ کچھ گاڑیاں ایسی بھی ہوئیں جس کے اوپر 3 سے 5 سے 6 لاکھ روپے جو ہے وہ بڑھائے گئے پر وہیکل. تو اس نے بالکل ہی جو ہے وہ پیسنجر کار کو, یہ آپ دیکھیں کہ 2020 کے جو 2019-20 کا جو فائنینشیل ایئر ہے, اس کے فرسٹ 10 منتھس کے اندر جو سیلز گاڑیوں کی, پیسنجر کارز کی ڈراپ ہوئی, وہ 52% سیلز جو ہے نا وہ ڈراپ ہو گئی. تو یعنی انڈسٹری تو ویسے ہی جو ہے وہ بہت برے حالات کے اندر تھی. ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو لے آف کیا جا رہا تھا, ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی جو ہے وہ سیلریز کٹ کی جا رہی تھی, ہم نے دیکھا کہ پروڈکشن بہت کم ہوئی, ہم نے دیکھا کہ سیلز کے اوپر جو ہے وہ بہت برا اثر پڑا ان سارے معاملات کی وجہ سے. اچھا یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ ہمارے سیکٹر کے ایکسپرٹ کا جو ہے وہ کہنا یہ تھا کہ جو گاڑیوں کی امپورٹ ہوتی تھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری سیلز ڈراپ ہوتی تھی, جو کہ گزشتہ 5-6 سال سے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. اچھا لیکن اتفاق سے ہوا یہ کہ یہ بھی پھر 2019 میں آ کے گورنمنٹ نے اس کے اوپر پابندی لگا دی. آپ نے دیکھا کہ ہزار گاڑیاں جو پورٹ کے اوپر کھڑی نہیں, ان کو کلیئرنس نہیں دی گئی, اور وہ کئی مہینے لگ گئے, کئی سال لگ گئے, ایسا روز آتے رہے اور جاتے رہے. تو لیکن بہرحال ایک اوور آل مارکیٹ کی جو ہے وہ پرچیزنگ پاور ہی کم ہوئی, اور پرچیزنگ پاور کم ہونے کے نتیجے میں اوور آل جو ہے وہ آٹوموٹیو انڈسٹری کی جو ہے وہ, اچھا اب یہ برے حالات تھے. پھر اس کے اوپر جو ہے یہ پینڈیمک کی صورتحال آ گئی. ابھی بھی جو ہے وہ کچھ آرگنائزیشن الاؤ ہونے کے باوجود کہ آٹومیٹو سیکٹر کام کرے گا, الاؤ ہونے کے باوجود جو ہے کچھ او ای ایمز ایسے ہیں, خاص طور پہ اگر میں نام لوں تو پاک سوزوکی, جس نے ابھی تک اپنی مینوفیکچرنگ اسٹارٹ نہیں کی ہے, انہوں نے پروڈکشن جو ہے الاؤ نہیں کی. تو یہ سچویشن جو آٹوموٹیو سیکٹر کی چل رہی ہے یہ کافی زیادہ سنگین ہے, اور ابھی تک بھی چل رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو ابھی مئی کی ہی رپورٹ ہے کہ آٹوموٹیو سیکٹر کے جو ہے وہ پارٹس مینوفیکچررز نے گورنمنٹ کو یہ اندیا دیا ہے کہ اب اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو ہم اس بات کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ تیار ہے کہ ہم 20% جو ہے ورکرز کو لے آف کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سارے مطلب آپ دیکھیں کہ آٹوموٹیو سیکٹر جو ہے اس کا صرف اگر فارمل سیکٹر کی بات کریں تو 20 لاکھ لوگوں کی نوکری جو ہے نا وہ اس سے وابستہ ہے. 2 ملین پاپولیشن جو ہے وہ آپ کی سرو ہوتی ہے آٹوموٹیو سیکٹر سے. اب یہ 2 ملین ہی, یہ تو فارمل سیکٹر ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اتنا ہی ہمارا انفارمل سیکٹر بھی ہوتا ہے. کاٹیج انڈسٹری, آٹوموٹیو انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ اسٹیل انڈسٹری بھی چلتی ہے, اس کے پیچھے جو ہے المونیم بھی چلتی ہے, اس کے پیچھے جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اور گارمنٹس, اور یہ سارے سیکٹرز جو ہیں وہ پلاسٹکس مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, پلاسٹک پارٹس کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, ربر پارٹس ہیں, تو کیبلز ہیں, کاپر انڈسٹری, مطلب بے شمار انڈسٹریز ہیں جو کہ, تو یہ ساری جو فارمل اور انفارمل سیکٹر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں آٹوموٹیو سیکٹر کے ساتھ, تو مطلب ان سب کے اوپر جو ہے وہ بہت برا اثر پڑتا ہے. مطلب 2 لاکھ فارمل سے جائیں گے اور 2 لاکھ انفارمل سے جائیں تو اگر ہم رف لگائیں تو 4 لاکھ 20 لاکھ اور 20 لاکھ, ہاں آپ 20% کہہ رہے ہیں نا جی, ہاں 4 لاکھ بندہ 20% آپ بتا رہے ہیں 10% بتا رہے ہیں
20% میں کہہ رہا ہوں کہ 20% جو ہے وہ کٹ ہو. 8 لاکھ بندہ جو ہے وہ بے روزگار ہونے کا بے روزگار ہوگا. ایگزیکٹلی بے روزگار ہونے کا اندیا دیا گیا ہے گورنمنٹ کو. تو یہ تو بہت کیا نام ہے نازک اور سنگین صورتحال ہے ان حالات کے اندر کہ جہاں پہ کوئی اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کو نوکریاں دوبارہ ملیں گی. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم بالکل ٹاک آف دا ٹاؤن ہے اور نیا ریسنٹ معاملہ ہے کہ پاکستان اسٹیل جس کے بارے میں دعوے کیے جاتے تھے کہ ہم اس کو ہر صورت میں چلا کے دکھائیں گے اور ہم اس کو ہر صورت میں جو ہے وہ بڑھا کے دکھائیں گے. اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ 10,000 کے قریب لوگوں کو جو ہے وہ بیک جنبش قلم بے روزگار. فارغ کر دیا جائے گا. تو اسٹیل انڈسٹری از جسٹ لائک اے بیک بون آف این انڈسٹری ان اے کنٹری. تو اگر اسٹیل انڈسٹری میں بھی ہم امپورٹ پہ ریلائی کریں گے اور امپورٹ ڈیوٹیز ریگولیٹری ڈیوٹیز جو ہے وہ پے کرنے کے لیے ہم تیار رہیں گے لیکن اپنے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو ہم نہیں اٹھائیں گے تو پھر تو مطلب کیا صورتحال ہوگی اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اچھا صبور بس ایک ون لائنر مجھے بتائیں کہ حکومت کی طرف سے کیا ہونا چاہیے. ڈالر کو نیچے لانا آپ سمجھتے ہیں سب سے امپورٹنٹ کام ہے؟ بجلی آپ لوگوں کو فری کریں, کوئی ایسا ایک ون لائنر جو اس کی وجہ سے آپ کہیں کہ انڈسٹری کو کچھ ریلیف ملے گا؟ اصل میں دیکھیں صلاح الدین بھائی, یہ ون لائنر اس کا جواب ہو بھی نہیں سکتا اور ون لائنر کوئی فیکٹر ہے بھی نہیں. بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو سب سے پہلے جو ہے وہ یعنی اگر آپ کے سوال کے جواب کو منوان میں دوں نا تو ایک ولنگنیس جو ہے نا وہ موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ کیونکہ ڈیمانڈ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موجود ہے. ایک پروڈکٹ ہے جس کی ڈیمانڈ موجود نہ ہو اور وہ پروڈیوس کیا جا رہا ہو تو تب تو نظر آتا ہے کہ وہ اسٹاک اپ ہوگا اور وہ کیا نام ہے سیل نہیں ہوگا, اس کے لیے مارکیٹنگ بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. لیکن ایک پروڈکٹ جس کی ڈیمانڈ موجود ہو جو کہ امپورٹ کے تھرو پوری کی جا رہی ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس جو ہے بہت سارے پازیٹیو سائڈ موجود ہوں کہ آپ کے پاس ایکسیس ٹو کیپٹل ہے, آپ کے پاس ایکسیس ٹو منرلز ہے, آپ کے پاس ایکسیس ٹو چیپ لیبر اور چیپ ہیومن ریسورسز ہے, اور آپ کے پاس ٹیلنٹڈ لیبر موجود ہے, آپ کے پاس یونیورسٹیز موجود ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ریسرچز ہوتی ہیں جیسے ہو سکتی ہیں. تو یہ سب چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے اصل میں جو ہے نا. تو ایک ولنگنیس پیدا ہوگی, ایک لیڈرشپ جو ہے ڈیولپ ہوگی, تو یہ سارے کے سارے کام جو ہے نا آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ جو ہے نا ون بائی ون ہوتے رہیں گے. بال ون لائنر سے بہت ساری لائنر ہو گیا لیکن صحیح ہے, لیکن اصل بات آپ نے وہ جو کہی ہے ون لائنر کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ بہت گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ عبدالصبور, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا, بہت زیادہ جاگنا پڑے گا. آٹو موبائل انڈسٹری سے اگر فارمل سیکٹر سے 4 لاکھ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں اور انفارمل سیکٹر سے 4 لاکھ ہم اگر رفلی لگائیں تو 8 لاکھ لوگ ایسے ہی بے روزگار ہو جائیں گے. آٹو موبائل انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے حکومت کو دن رات ایک کرنے ہوں گے, اور پاکستان اسٹیل مل جو ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے اور بہت محنتوں کے بعد وہ لگایا گیا ایک پلانٹ اور ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے ہماری, اس کو بھی ایسے نہ ڈوبنے دیں. صرف 10,000 تو یہ ابھی آپ ایک جسے کہتے ہیں کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. اگر یہ 10,000 لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا تو آئندہ پھر آگے کتنے لوگوں کو بے روزگار کیا جائے گا. تو حکومت کو اس پینڈیمک کے اندر بہت زیادہ 24 آورز جاگنے کی ضرورت ہے, اور 24 آورز بیٹھ کے پلاننگ کر کے اچھی پالیسیز لا کے تاکہ آٹو موبائل انڈسٹری بھی ہماری سروائیو کرے, پاکستان اسٹیل ملز بھی سروائیو کرے, اور اس پینڈیمک کے اندر لوگ بے روزگار نہ ہوں, اور خصوصاً انجینئر بے روزگار نہ ہوں. ایک انجینئر کا بے روزگار ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ایک متوسط طبقے کا ایک فرد ہوتا ہے, اس کے بے روزگار ہونے سے کئی اور لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. ایک دفعہ پھر عبدالصبور الزمان صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا. تو انشاءاللہ پھر کسی اور انجینئر کے ساتھ آپ کے ساتھ لے کر حاضر ہوں گے جو اس پینڈیمک کے میں انڈسٹری کے اوپر جو اثرات ہوئے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. تھینک یو ویری مچ.